اللہم صلی علی محمد وآل محمد اربعین کے سوگوارو الوداع آخری مجلس یارو آخری مجلس خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا الوداع اشک بار الوداع اشک بار اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیرخوار نوجوانوں شیرخوار کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرم فاطمہ زہرا کے پیار فاطمہ زہرا کے پیار کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں عرش اعظم کے ستاروں عرش اعظم کے ستاروں خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیار ماں وطن جاتی ہے پیار خبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بہن زینب صدارو لو بہن زینب صدارو اربعین کے آرو صلوات بر محمد والے اللہم صلی علی محمد والی محمد وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے سواریے حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرور گلگو خبا کی آمد ہے غریب و بے کس و بے غریب و بے کس و بے آشنا کی آمد ہے تمام شہر ہے شائخ علی کے پیاروں کا نبی کے روضے پہ مجمع نبی کے روزوں پہ مجمع دوستداروں کا سننا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدید نام کبھی یہ کہتی تھی کیوں کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا حسین چلو چلو میرے بابا حسین اٹھی یہ سنتے ہی
ام البنی بشوق تمام گئی جو متصل روضہ رسول انام سنا یہ شور کے لو عائشہ عرش مقام نظر وہ آتا ہے دیکھو نظر وہ آتا ہے دیکھو نشان بڑے شکووں سے حیدر کا یادگار آیا علام لیے ہوئے عباس نام یہ نوحہ پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبیر گلے پہ دل برے زہرا کے چل گئی شمشیر کیا شہید غریب الوطن پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملانا جسے اس کا یہ بٹھا کے ناخے کو سجاد ناتواں اترے عصا کو تھام کے باچش میں خوفشاں اترے خریب مرخدے سلطان ان سو جاں اترے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے ہوئی غریبوں پا بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ ہوا جو روزے میں داخل وہ قافلہ ناگاہ گرے مزارے مبارک پہ عابد زیجاں اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لو تباہی آ گئی امبے کسو یتیم ہو کے یہ ناشاد کام آیا ہے پدر کو کھو کے وطن میں غلام بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہان رہا سینہ پر سر پاک اور زمین پر بدن لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو جکر دیا تھا رسن سے گئی لہد پا پھر اس طرح زینب محزون کے ایک ہاتھ میں شے کا مامائے پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع گلگون زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جان گزار یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے نانا بہن شہید کے مجرے کو ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کی مجلس میں نانگے سر کئی
مہینے رہی قید نو اگر زینب یہ سخت جاتی کے جیتی بھی یہ سخت جاتی کے جیتی برید ورم شانوں پر دکھتے ہیں اس تو خانانہ یہ میرے بازو پہ رسی یہ میرے بازو پہ رسی یہ میرے بازو پہ رسی کے نشانانہ صلوات مومن ایک سورہ فاتحہ مرحومین آپ کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین اور بانی مجلس کے مرحومین کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بیرنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا میرے رنوا میں کوک جلی ماں جائی ہوں ہم شیر تمہاری بھائی ہوں زندہ سے چھٹ کر آئے ہوں زندہ سے چھٹ کر آئے ہوں میرے بیرنوا مجرا لو میرا نکلی تھی وطن سے جب میں اخی تم ساتھ تھے کن بات حسبی اب کوئی نہیں تنہا ہوں چلی اب کوئی نہیں تنہا ہوں چلی میرے بیرنوا مجرا اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سبتی جا پاس نہیں مجھ کو کسی کی آس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے بیرنوا مجرا لو میرا زندہ میں گئی دربار گئی سرنانگ سرے بازار گئی بن تیرے ذلیل و خوار گئی بن تیرے ذلیل و خوار گئی میرے بیرنوا پوچھے گی اگر مجھ سے صغرا ہے بات
बाप फूफी किस जा मेरा क्या उसे कहूँ बोलो भैया क्या उसे कहूँ बोलो भैया मेरे भी रनवा मुजरा लो मेरा कहती दुरूद पढ़िए मोहम्मद गुर्बत में किसने की है रिफाकत हुसैन की सबसे सिवा है किसको मोहब्बत हुसैन की किसकी नजर में फर्ज है तात हुसैन की तकमील किसे पाई शहादत हुसैन की तकमील किसे पाई शहादत हुसैन की है कौन यादगार अलियो बुतुल की वो कौन सी शरफ है नवासी रसूल के वो कौन सी शरफ है नवासी रसूल के नाना को रोई बाप को रोई वो जीवे खार मातम किया बतूल का बचश में अश्क बार मोहसिन की लाश देख के दिल हो गया फिगार बरसों रहे मुसीबत शब्बर में सोगा बरसों रहे मुसीबत शब्बर में सोगा बचपन से शुगल इसको रहा शोर हुसैन का आखिर को देखा सैफ से सीना सर हुसैन का आखिर को देखा सैन में सीना सर हुसैन का साजिब ज़ैनब नाशात को मिला शबीर कत्ल होते ही खैमा जला दिया सर से उतारी शिमर ने मासूमा की रिदा बाजू हर एक बीबी का रस्सी में बंध गया बाजू हर एक बीबी का रस्सी में बंध गया बलवे में लाए बिनते शह मशरखैन को दिल भर के रोने पाई न ज़ैनब हुसैन को दिल भर के रोने पाई न ज़ैनब हुसैन को बाबा को रोए बच्चे तो ज़ैनब इन्हें मनाए समझा के अपनी गोद में शब को इन्हें सुलाए सीली किसी यतीम को आकर कोई लगाए ये देखकर खामोश शिकवाना लब पे लाए ये देखकर खामोश शिकवाना लब पे लाए भाई के सर के साथ रहे इस दहा में सर नंगे जाए कुछो बाजार शाम में सर नंगे जाए कुछो बाजार शाम में जिंदा से छुट के आई जो ज़ैनब सुए वतन रोती थी जाके नाना के रोजे पे खस्तान की फातिमा की खबर पे कहती थी ये सुखान बर्बाद करबला में हुआ आपका जमाल बर्बाद करबला में हुआ आपका जमाल शिकवाना कैद का थाना बाजार शाम का जिक्र बस हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र बस हुसैन अलैहिस्सलाम का कुछ दिन रही वतन में जो ज़हरा की यादगार पर थी बहुत हुसैन से मिलने को बेकरार
تھا دشمن ایمان یزید ستم شیعت عابد ہوئے جو قید دوبارہ بالزار عابد ہوئے جو قید دوبارہ بالزار ممکن نہ تھا کہ مور الفت میں موڑ کے زینب رہے وطن میں بھتیجے کو چھوڑ کے زینب رہے وطن میں بھتیجے کو چھوڑ کے پہنچی قریب شام کے جس وقت خوشنیات آنے لگی زیادہ شیب کفن کی یاد ایک رات آئی جس میں کہ دل کی ملی مراد مردہ جل کا خام میں سن کر دی شاد شاد مردہ جل کا خام میں سن کر دی شاد شاد گرچہ اس کے دل کو خوشی انتقال کی پر فکر تھی تو عابد برگشتہ حال کے پر فکر تھی تو عابد برگشتہ حال کے گزری وہ رات صبح شہادت ہوئی جس باغ میں ہوا تھا فرقش و کارواں دشمن نبی کی آل کا تھا اس کا باغباں زیر شجر جو روتی تھی شہ کو نیند جائے زیر شجر جو روتی تھی کو شہ کو نیند جائے ایسا ستم کیا کہ نہ پھر شہ کو رو سکی یوں بیلچے سے مارا کہ جہاں بس نہ ہو سکے یوں بیلچے سے مارا کہ جہاں بس نہ ہو سکے یوں بیلچے سے مارا کہ جہاں بس نہ ہو سکے Maulana is on his way. He will be here by 9:05, so we will continue with the salam. Muhammad wa ali Muhammad salawat. درود بر محمد و آل محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. عزیز و زینب مزتر کا آج ماتم ہے عزیز و زینت حیدر کا آج ماتم ہے علی کی لاڈلی دختر کا آج ماتم ہے غریب شاہ کی خواہر کا آج ماتم ہے غریب شاہ کی خواہر کا آج ماتم ہے سکون قلب خدا کے حبیب کو دیجئے بہن کا پرسہ حسین غریب کو دیجئے بہن کا پرسہ حسین غریب کو دیجئے دوبارہ قید ہوئے جب کہ سید سجاد
اسیر کرتے ہوئے شام لے چلے جلاد روانہ ساتھ ہوئی ہائے زینب ناشاد نبی کے روضہ اقدس پہ جا کے کی فریاد نبی کے روضہ اقدس پہ جا کے کی فریاد شہید ہو گیا بھائی حسین اے نانا مگر نہیں لینا کو چین ہے مگر نہیں لینا کو چین ہے پھر آج عابد بے پر کے ساتھ جاتی ہوں یزید نحس کو خوف خدا دلاتی ہوں خدا نے چاہا تو اس لال کو چھڑاتی ہوں حیات باقی اگر ہو تو واپس آتی ہوں حیات باقی اگر ہے تو واپس آتی ہوں جو آئے راہ میں موت آئیے نانا ہمارے لاش پہ آنسو بہائیے ہماری لاش پہ آنسو بہائیے نانا یہ سن کے اٹھ کے گئی فاطمہ کے روضے پر لپٹ کے قبر سے کہنے لگی یہ خستہ جگر اٹھو اٹھو میری اماں کے آئی ہے دختر اسیر ہو گیا پھر میرا عابد مصطفیٰ اسیر ہو گیا پھر میرا عابد مصطفیٰ تمام گھر کو اجاڑا مگر نہ چین آیا دوبارہ سید سجاد پر ستم ڈھایا دوبارہ سید سجاد پر ستم ڈھایا پھر آ چکے تھے ستم گار در بدر اماں دکھایا نیزے پہ بھائی کا مجھ کو سر اماں مدینہ بھیجا تھا گھر بار لوٹ کر اماں پھر آج ہوتا ہے ویران سارا گھر اماں پھر آج ہوتا ہے ویران سارا گھر اماں چلے ہیں قید میں پھر زین العابدی ہے رہے گی چین سے کیا زینب عزیز ہے رہے گی چین سے کیا زینب عزیز ہے صدائے نو ہے زہرا لہت سے آنے لگی کسی نبی نے بھی ایسی جفا نہیں دیکھی نثار ماں تیری مظلومیت کے اے بیٹی تڑپ رہی ہوں میں میری درد کی ماری تڑپ رہی ہوں میں میری درد کی ماری میں ساتھ چلتی ہوں اے جان زینب مستان نابل بلا میرے قربان زینب مستان نابل بلا میرے قربان زینب مستان روانہ ہو گئی پھر سوئے شام واویلا خاموش روتے تھے چوتھے امام واویلا روانہ ہو لئی روانہ ہوئے تیز گام واویلا عزیز کرتے تھے ماتم تمام واویلا عزیز کرتے تھے ماتم تمام واویلا لکھا ہے راہ میں ایک مان ذل قریب آئی بطول زاد کیا ہے قضا قریب آئی بطول زاد کیا ہے قضا قریب آئی السلام علیکم. آج حدیث کے بعد بی بی زینب کا تابوت اٹھیں گا لیڈیز میں, اور سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست کے لیے کاظم حسین موسوی ابو الحسن موسوی بشیر النساء بیگم صالحہ بیگم کاظم النساء بیگم سید محمد سجاد سید مصطفیٰ سجاد کے لیے الفاتحہ دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے انور زیدی عقیل حسین قزلباش کے لیے تمام کے تمام مومنین جو مریض ہیں سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں گے وعجل فرجا اہل بیت علیہ السلام کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں اور امت کا اہل بیت سے کوئی تقابل نہیں ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں وہ ہمارے لیے مثال ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نمائندے ہیں اور پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی امت میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت تو حضرات رسول خدا نے ایک بنیادی فرق بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں رسول خدا چھوڑے جا رہے ہیں اور کچھ کو چھوڑے جا رہے ہیں جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں اور جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں چھوڑ کے جناب رسول خدا اپنی اطرت اپنے آل کو چھوڑے جا رہے ہیں حضرات اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑے جا رہے ہیں جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ امت ہے امت اور ہے اہل بیت اور ہے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ان کا مقام زیادہ ہے افراد اہل بیت علیہ السلام ہم 12 ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بعد ان یعنی ہستیوں کا مقام ہے جو ان کے آغوش کے پروردہ ہیں ان میں ایک بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے
حضرات جو پنجتن کی آغوش میں پلے اسے زینب کہتے ہیں. کبھی جناب ختم مرتبت کی آغوش میں ہوں، کبھی جناب سیدہ کی، کبھی امیر المومنین کی، کبھی حسن حسین کی. جو پنجتن کی آغوش میں پلے ہیں نا وہ جناب زینب کبریٰ ہیں. حضرات کم سنی سے وہ مقامات آپ کے واضح ہیں سب پہ، جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے لیے واضح تھا کہ ان کے اوصیاء کیسے ہوتے ہیں، اس طرح سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جناب زینب کا مقام واضح تھا کہ ان کا مقام عام مقام نہیں، ان کی عظمت کوئی عام عظمت نہیں ہے. عظمت بھی ایسی. میں آج تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بزرگ عالم دین نے کتاب لکھی ہے جناب زینب سلام علیہ کے تقابل کے اوپر. میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام بھی دربار گئے ہیں، بی بی بھی دربار گئے ہیں. میں جملے کو ضائع نہ کیجیے، کسی بھی جملے کو یہاں پہ جناب زینب سے متعلق. انبیاء بھی دربار گئے ہیں. دیکھیں جناب ابراہیم بھی گئے ہیں نا، نمرود کے دربار میں گئے ہیں. جناب موسیٰ بھی فرعون کے دربار میں گئے ہیں. مختلف انبیاء جاتے رہے ہیں، لیکن جناب زینب اس انداز سے گئی ہیں دربار یزید کے اندر کہ بی بی نے منوایا ہے کہ آپ کی عظمت سوا ہے. تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے، مطالب پیش کروں گا اس موضوع پہ. کچھ ایک بہت بزرگ عالم دین کتاب ہے، اس کا میں آپ کے سامنے نچوڑ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگلے اسی ایک آدھ گھنٹے کے اندر کچھ مطالب پیش کروں گا. حضرات کون ہے بی بی جن کی عظمت، جن کی عصمت، جن کے مقام کو امیر المومنین نے بچپنے سے واضح کیا ہے کہ یہ بچی عام بچی نہیں ہے. عصمت کیسے ثابت ہوتی ہے حضرات؟ کہ جب جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کہیے واحد، جو جناب عباس سے متعلق بھی ہے، جناب زینب سے متعلق بھی ہے، تو آپ نے کہا واحد. کہ بیٹی کہیے اثنین، واحد یعنی ایک. کہیں دو، تو آپ خاموش ہیں. کہ بیٹی اب دو کیوں نہیں کہتی؟ کہ بابا جس زبان سے واحد کہہ دیا ہے اس سے دو کیسے کہوں؟ امیر نے کہا، حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی میں اسی مقام کا آپ سے توقع رکھ رہا تھا کہ جس کو توحید کا اس ایک برس کے سن میں یہ ادراک ہو. یعنی آپ تو وحدانیت کی وہ گواہی دے رہے ہیں ایک برس کے سن کے اندر کہ یہی مقام ہے آپ کا. یعنی آپ دوسروں کے سامنے تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ زینب کبریٰ ہے. جب جناب ختم مرتبہ سے سوال کیا نا جناب سیدہ نے، بلکہ خود جناب ختم مرتبہ نے آغوش میں لیا، جناب حضرت امیر سے سوال کیا، کہا کہ یا علی آپ نے کیا نام رکھا ہے اس بچی کا؟ کہا یا رسول خدا جب حسن و حسین کا نام آپ نے رکھا ہے تو اس بچی کا نام آپ رکھیے گا. تو آپ نے فرمایا ہذہ زین و اب، یہ زین و اب ہے، دو الفاظ کا مرکب ہے. زین و اب اپنے باپ کی زینت، جو علی جیسے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. بھائی توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ جناب زینب سے متعلق مطالب پیش کر رہا ہوں. کہا جو علی جیسے باپ کی زینت. حضرات کیسے کب زینت ہیں؟ یہ جملہ مصائب میں نے بھی پڑھا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا رہوں گا، اور آپ بھی دسیوں شاید سینکڑوں ذاکرین سے، علماء سے، خطباء سے سن چکے ہوں گے اس جملے کو. کہ خود عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں کوفہ میں امیر المومنین کے ایک چاہنے والے نے جناب عبداللہ مکفوف نے ایک جملہ کہا. مکفوف یعنی ان کی دونوں آنکھیں وہ اپنی کھو چکے تھے، ایک جمل میں دوسری صفین میں، مولا کی رقاب میں جہاد کرتے ہوئے کسی نے تیر مارا تو جنگ جمل میں ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، دوسری جنگ صفین میں، تو دونوں آنکھیں ان کی ضائع ہو چکی تھی، دیکھ نہیں پاتے تھے. صرف انہوں نے خطبے کا جملہ سنا جناب زینب کے، تو عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ یہ جملہ آپ نے سن رکھا مصحف کے اندر، کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، مجھ سے بھی شاید مجالس میں آپ نے سنا ہو کسی مقام پہ. اور جملہ واقعیت ہے، صحیح اور مستند ہے کہ حضرت عبداللہ مکفوف نے کہا کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں؟ کیا مطلب؟ لہجہ علی سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ توجہ ہے؟ علی کے لہجے سے مراد کیا؟ یعنی آواز ایک جیسی تھی، بی بی کی آواز مردانہ تھی؟ نہیں، وہ جو نہج البلاغہ کا معیار ہے. حضرت عبداللہ مکفوف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو نہج البلاغہ کا معیار ہے، یہ اس سٹینڈرڈ کا خطبہ دے رہی ہے کوئی بی بی. یعنی معلوم ہو رہا تھا نا کہ علی کی پروردہ بی بی ہے، کہ جس کی علی نے تربیت کی ہے، نہج البلاغہ کے معیار کا خطبہ دے اسے زینب کہتے ہیں. وعجل. حضرات کوئی ایسی تربیت کی ہے علی نے، اس انداز سے پالا ہے اس بی بی کو، اور ایسی فصاحت و بلاغت سکھائی ہے، یہ حضرت امیر کے ہاتھوں کی پلی ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام کیا، ان کی عظمت کیا.
حضرات تاریخ میں بہت سی بیویوں کا تذکرہ ذکر کیا ہے قرآن کے اندر. جناب ہاجرہ کا بھی ذکر ہے، دربار میں جانا ہے. میں نے ابھی انبیاء کا ذکر کیا ہے، جناب مریم کا، اور اس طرح سے دعا مانگنا. اور مختلف انداز سے میں تھوڑا سا تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب مریم جو معصومہ ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرہ کے و صفا کے علی نساء العالمین، مریم اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، آپ کو پاک رکھا ہے، ساری اپنے زمانے کی مستورات پہ آپ کو فوقیت دی ہے. وہ جناب مریم جن کے لیے اللہ نے اتنی آیات نازل کی ہیں، قرآن کے اندر ایک پورا سورہ ہے، سورہ مریم، 19واں سورہ، پورا سورہ ہے جناب مریم کے لیے. وہ جناب مریم جب جناب زکریا بن کر کے چلے جاتے ہیں اور تاخیر ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے تاخیر رکھی گئی تھی تاکہ جناب زکریا کے لیے مقام واضح ہو سکے کہ یہ معصومہ ہے. اس کا مقام کیا ہے؟ تو جناب مریم ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پروردگارا میں یہاں پہ بھوکی ہوں، میرے لیے کچھ نازل کر دے. جناب مریم دعا مانگتی ہیں، جناب زکریا آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں انا لک ھذا، یہ آپ کے لیے کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، بہت سے لوگوں کو مجھے پہنچانا پڑے گا. جناب مریم نے فوراً جملہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کھانا نازل ہوا. حضرات جناب زینب کبریٰ فخر مریم ہے، لیکن نہیں کہتی پروردگارہ کوئی کھانا نازل کر دے. امام سجاد سوال کرتے ہیں، پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہیں، کیا امام سجاد نہیں جانتے تھے کہ نکاحت ہے، کمزوری ہے؟ نہیں، وہ چاہتے تھے کہ لوگوں پہ واضح ہو جائے میری پھوپھی کا مقام کیا ہے. توجہ ہے نا؟ تو جناب مریم فخر مریم ہے جناب زینب کبریٰ کہ جناب مریم پھر بھی دعا مانگنے. جناب زینب نہیں کہتے کہ نہیں میں بھوکی ہوں پروردگارا میرے لیے کوئی دسترخوان نازل کر دے. کہا نہیں میں فاقے سے بچاؤں گی، میں علی کی بیٹی ہوں، میرا صبر زیادہ ہے. کوئی فخر مریم بن جائے اپنے صبر کے اندر. میں نے کہا نا آپ کے سامنے تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم کا مقام کیا، اگر تھوڑا سننا چاہیں گے اگر حضرات کون ہے جناب زینب کبریٰ. میں پوری کتاب کا آپ کے سامنے نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ حضرات کس طرح سے تقابل اگر کیا جائے گا کون ہے جناب. حضرات تاریخ کے اندر بہت سی بیویاں دیکھی گئی ہیں. جناب یوسف کی بیٹی ہیں جناب رحمہ، 2 بیٹیاں ہیں جناب یوسف کی، ان میں سے ایک بیٹی کا نام ہے رحمہ اور وہ جناب ایوب کی زوجہ ہے. جناب ایوب کی صبر میں تاریخ میں سب سے زیادہ مقام اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جناب ایوب کا ہے. لیکن جب ان کو بھی پتہ چلا نا کہ ایک مرتبہ کسی شیطان نے جانے کے بعد ایک مرتبہ بستی میں پھیلا دیا کہ یہ یوسف کی بیٹی ہیں، اپنی مستورات سے کہو کہ اپنے بالوں کو تمہیں دکھا دیں کہ کیسے بال ہیں، اپنے بالوں کاٹ کے پیش کر دیں. تو جناب رحمہ نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گی. لیکن جناب ایوب برداشت نہیں کر سکے، صرف یہ جملہ سنا اور کہا پروردگار اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایوب تمہیں سب سے زیادہ یہ جو بیٹے دیے تھے 12 بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا پروردگارہ تو نے. کہا محل دیا کس نے دیا؟ کہا پروردگارہ تو نے. کہا یہ فصلیں دیں باغات دیے؟ کہا پروردگارہ تو نے. کہا محل کس نے دیا؟ کہا تو نے. کہا اگر میں نے چھینا مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ کہا پروردگارہ معاف کر دے لیکن ناموس کی آزمائش نہیں دے سکتا. تو اللہ نے کہا کہ صبر کی ایک انتہا تھی. ایوب نے کہا کہ یہ انتہا ہے. جناب سید سجاد جہاں پہ جناب ایوب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے جناب سید سجاد کی ابتدا ہے. اگر تھوڑی سی توجہ ہوگی کہ حضرات یہ جناب سید سجاد پہ کیوں نہ جناب ایوب فخر کریں کہ ہاں یہ میرا بھی فخر ہے. جہاں ان کی انتہا ہو جائے یہاں پہ جناب سید سجاد کے اوپر فخر کر کے کیوں نہ کہیں کہ جہاں میں امتحان نہیں دے سکا سجاد آپ نے وہ امتحان دے کے بتایا. صبر جناب سید سجاد اور کس پہ ہے؟ مریم کبریٰ پہ، مریم عذراء پہ، جناب زینب کبریٰ پہ، فخر مریم پہ کہ کون ہے جناب زینب. حضرات وہاں جناب رحمہ بھی واپس آ گئی ہیں لیکن یہ سارے بازاروں میں درباروں کے اندر کہا نہیں میں حسینیت کو بچانے آئی ہوں. کئی مقامات پہ کہا میں جانتی ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دوں تو تمہاری حکومت پلٹ جائے گی، لیکن حکومت پلٹنے کے علاوہ کیا ہوگا کہ ساری کی ساری امت مسلمہ تباہ ہو جائے گی. کہا میں امت کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں جانتی ہوں میرے یہاں آنے سے اسلام بچے گا، میرے بھائی کا نام رہے گا، اس لیے میں یہ قربانی دے رہی ہوں. حضرات اب کیوں نہ ہو فخر مریم، کیوں نہ ہو فخر جناب رحمہ. میں پتہ نہیں تقابل کا الفاظ پہ غور کر رہے ہیں حضرات.
میں جانتا ہوں کیا کروں، فضائل ہیں لیکن مصائب کے جملے ہیں، یہاں پہ کیا کیا کیسے پیش کروں گا حضرات. یہ ہے جناب مریم کبریٰ، یہ فخر مریم ہے، یہ مریم عذراء ہے. جناب مریم کہیں گی کہ یہ میرے بھی فخر ہے. اور بہت سے دیکھ لیجئے تاریخ میں جناب آسیہ بھی ہیں جو زنے فرعون ہیں. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور فرعون جس کے اوپر لعنت ہے خدا کی. کیا مقام ہے جناب آسیہ کا؟ حضرات جناب موسیٰ کو آغوش میں پال کے کہ پورے بنی اسرائیل کو جو نجات دینے والا ہے اس موسیٰ کو پالنے والی جناب آسیہ ہیں، اپنی آغوش میں کھلانے والی ہیں. ایک طرف زوجیت کیسی ہے، دوسری طرف سے ایک بچے کو پال کے بتا رہی ہیں کہ دیکھو ایک موسیٰ کو پالنے کا افتخار جناب آسیہ کے پاس ہے. حضرات کوئی بچے کو پال کے کوئی فخر کے قابل بنا دے کے جناب موسیٰ کی والدہ بھی کہیں کہ ہاں آسیہ نے پالنے میں مدد کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود ختم مرتبت تعارف کروائیں تو کہا کائنات میں جو 4 مستورات اب تک جو گزر چکی ہیں ان میں 4 مستورات کا مقام بہت ہے. ان میں جناب آسیہ کا نام نے، جناب مریم کا، جناب خدیجہ، جناب زہرا کا، کہ جناب سیدہ سے پہلے کی مستورات کو گنوایا تو کہا کہ جناب آسیہ کا یہ مقام ہے. حضرات اب جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کو پالا تھا تو کوئی ایسی ہونی چاہیے بی بی کہ جو فخر جناب آسیہ بھی بنے، کہ آغوش میں ایسے بیٹوں کو پالے کہ کوئی اون و محمد بنے، کوئی علی اکبر بنے، کوئی قاسم بنے. کہ آج کے اس فرعون، آج کے یزید کے مقابلے میں ان بیٹوں کو پیش کروں گی کیونکہ میں فخر آسیہ ہوں. پتہ نہیں میں پیش کر پا رہا ہوں کہ نہیں. کہ اس زمانے کی جناب آسیہ نے اس زمانے کے یزید کے سامنے ایک بچے پال کے پیش کیے تھے، اور آج کی آسیہ نے آج کے یزید کے سامنے فخر آسیہ نے ایک ایسے کچھ بیٹے تیار کیے ہیں کہ جناب موسیٰ کہیں گے میں فخر کرتا ہوں علی اکبر کے وجود پہ، میں فخر کرتا ہوں قاسم کے وجود پہ، میں فخر کرتا ہوں اون و محمد کے وجود پہ. حضرات کبھی بچے بھی کہتے ہیں کہ مجھے شہادت چاہیے. میں جملے کو پیش کروں گا، میں مسائل کی طرف نہیں، لیکن ایک جملے پہ سب غور کیجیے گا حضرات. کہ کوئی ایک بی بی ایسی ہو نا کہ جو سارے کے ساری بیویاں کہیں کہ ہاں یہ ہمارے لیے ایک ایسی اسوہ ہے، ایک ایسی مثال ہے یہ بی بی، کہ ساری کے سارے جتنی بھی اس خاندان میں امام حسن کی ازواج ہوں، امام حسین کے ازواج ہوں، وہ سب کے سب کہیں کہ یہ ایک زینب کبریٰ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پالیں تو ان کی آغوش میں دیں کہ بی بی ایک مرتبہ میرے بچے پہ بھی ہاتھ رکھی. توجہ ہے مجمع کی؟ کون ہیں حضرات؟ تاریخ میں بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی جنہوں نے اپنی آغوش میں بچوں کو پالا ہوگا، لیکن جناب اسماعیل کو جب جناب ابراہیم کہتے ہیں نا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کروں گا، جو واقعے کو نہیں پیش کرنا، صرف ایک جملے کو پیش کرنا. فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا نظر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حضرات میں ایک سوال کروں آپ سے، جناب اسماعیل کو اگر جناب ابراہیم ذبح کر دیتے تو جناب اسماعیل آیا ذبح ہونے کے بعد شہید ہوتے یا نہ ہوتے؟ شہید تھے یا نہیں تھے؟ اگر ذبح ہو جاتے تو شہید کہلاتے یا نہ کہلاتے؟ بھئی اللہ کے لیے جان دی ہے تو شہید ہیں. حضرات مصائب آ رہے ہیں جناب اسماعیل پہ، ذبح ہونے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جناب قاسم ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں جناب سید الشہداء سے کہ چچا جان مجھے بتائیے میں کل شہداء کی فہرست میں ہوں یا نہیں ہوں؟ کہ کیف الموت عندک، آپ موت کو کیسا پاتے ہیں بیٹا قاسم؟ کہ شہد سے زیادہ میٹھی. موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے میرے نزدیک، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کہا کہ ہاں آپ بھی شہداء میں، آپ ہی نہیں علی اصغر بھی ہے. تو جناب قاسم فوراً سجدہ شکر میں چلے گئے. نہیں توجہ کیجئے گا، سجدہ شکر میں چلے گا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے میں اپنے چچا حسین پہ قربان ہو جاؤں گا. حضرات جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں میں صبر کروں گا. جناب اسماعیل کا فخر، جناب قاسم شکر ادا کر رہے ہیں. کوئی صبر کر رہا ہے، کوئی شکر کر رہا ہے. حضرات مصائب پہ صبر کیا جاتا ہے، مصائب پہ صبر ہوتا ہے اور نعمتوں پہ شکر ہوتا ہے. جناب قاسم یہ بتا رہے ہیں کہ میرے لیے یہ فخر ہے، نعمت ہے کہ میں اپنے چچا پہ قربان ہو رہا. تو کوئی نہ کوئی ایسی ماں تھی نا جو بار بار بیٹوں سے کہہ رہی تھی بیٹوں قربان ہو جانا، جن کو دیکھ کے پھر ہر بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں تم بھی قربان ہو جانا. یہ جناب مریم کا کوئی نہ کوئی ہے نا کردار میدان کربلا کے اندر.
حضرت تاریخ میں بہت سے انبیاء گئے ہیں، بس بھئی میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تیزی سے چل رہا ہوں. بہت سے انبیاء گئے ہیں. جناب ابراہیم بھی گئے نا نمرود کے دربار کے اندر، اور اللہ کا حکم تھا جائیے. جناب موسیٰ بھی گئے ہیں. جناب موسیٰ جب دربار فرعون کے اندر گئے تو دربار فرعون میں جب جا رہے تھے نا جناب موسیٰ، اللہ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے تبلیغ کرو. تو قیامگر ہو گیا، باقی ہے. جناب موسیٰ جب جا رہے تھے تو جناب موسیٰ جانتے تھے دربار کا ماحول کیسا ہے، وہیں پلے بڑے تھے، اس ماحول کو جانتے تھے. پتہ نہیں ہے یا نہیں؟ جناب موسیٰ اس ماحول کو سمجھتے تھے کیونکہ اسی دربار میں پلے تھے. جناب مریم بھی جا رہی ہیں لیکن آپ اس ماحول کی عادی نہیں ہیں، آپ آغوش جناب سیدہ کی عادی ہیں. پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا، پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا. رات یہ کیا عظمت ہے. جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب امت ہیں، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں. جناب زینب کبریٰ نہیں کہتی ہیں کہ پروردگارہ مجھ پہ جانا واجب نہیں، میں کیوں جاؤں. جا رہی ہیں اور خود سے افتخار سے ایک مرتبہ خطبہ دیتی ہیں، خطبے سے بتاتی ہیں میرا بھائی باغی نہیں تھا. کیا مقام ہے جناب زینب کبریٰ کا. اللہ کیا کروں، یہ سارے کے سارے جملے مصائب ہی کے ہیں، لیکن جناب زینب کے فضائل میں بھی مصائب ہیں، فضائل میں بھی مصائب ہیں. اب کیوں نہ جناب موسیٰ سلام کریں جناب زینب کبریٰ کو، کیوں نہ کہیں کہ سلام ہو آپ کی عظمت و آفرین ہے زینب کبریٰ. میں تو کہہ رہا تھا خدا سے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں، لیکن جناب زینب جب آ رہی ہیں تو ساری کی ساری بیبیاں آپ سے پناہ لے رہی ہیں کہ ہم بغیر پردے کے کیسے جائیں. جناب زینب کبریٰ آتی ہیں، امامت کا سہارا بنتی ہیں. جب ایک مرتبہ یزید ملعون لعین روک دیتا نا میں سجاد کو خطبہ دینے سے کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ ہمارے قیدی ہیں، تو جناب زینب نے کیا کیا؟ جناب زینب نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور کھڑی ہو گئی کہ یا یزید کد قیدک وسعا سائیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرن اہل البیت. اے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنا دھوکہ دینا تھا دے لیا، تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی. یاد رکھ تم ہم اہل بیت کا، تو ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتا. یزید تو ہمارا نام روک نہیں سکتا، کائنات میں ہر جگہ ہمارا نام پہنچے گا. جناب زینب نے خطبہ دیا، پھر ایک مرتبہ بازو پکڑا، کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید ہے، میرے مولا ہے، میرے آقا ہے، میرے امام، کھڑے ہو جائیے، اب آپ کے خطبے کی باری ہے. اب یزید روکنے کی کوشش کرے بھی تو روک نہیں سکتا کیونکہ جناب زینب نے ماحول ایسا بنا دیا تھا. آرام سے وہ کہہ رہے ہیں آرام سے پڑھنے ٹائم ہے انشاءاللہ. اور رات سنیے گا جناب زینب کو، میں تیزی سے چل رہا تھا، آرام سے پیش کروں گا مطالعے کو. جناب زینب کے فضائل بھی بہت ہیں، مصائب بھی بہت ہیں، ام المصائب ہیں، مصائب تو بہت زیادہ. غور کیجئے گا حضرات، جناب زینب کبریٰ نے پورے دربار کا ماحول بدل دیا. ایسا ماحول، وہ افراد جو کہہ رہے تھے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، باغی ہیں، جناب زینب نے ایسا خطبہ دیا، ماحول بدلا. اب وہی افراد کہہ رہے ہیں کہ یزید کیا بات ہے، یہ قیدی ہیں، بولنے کیوں نہیں دیتا انہیں. اب خود یزید مجبور ہے، اجازت دینے پہ کہا بول لیجئے. امام سجاد نے سمجھ لیا کہ میری پھپھی نے ایک مرتبہ تعارف کروا دیا اس پورے دربار کے اندر. جناب زینب بولنا نہیں جاتی تھی یزید کے سامنے، آپ نے صرف ماحول بنایا تھا، آپ نے پورا کا پورا گراؤنڈ تیار کیا تھا، ایک مقدمہ بنایا تھا کہ میں امام وقت کے لیے معاونت کر رہی ہوں. کہاں سے سیکھا تھا یہ جناب زینب نے؟ اپنی ماں زہرا سے سیکھا تھا کہ جب میری ماں فدق کے مطالبے کے لیے گئی میرے بابا کے ہوتے ہوئے تو وہ مظلومیت کا پرچار کرنے کے لیے گئی تھی کہ میرے بابا مظلوم ہے، میں اپنا حق مانگنے جا رہی ہوں، بتانا چاہتی ہوں کہ میں چہروں سے نقاب ہٹا رہی ہوں. وہ نقاب ہٹا رہی تھی کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے نقاب ہٹایا تھا. آج ان کی بیٹی نے، آج ثانیہ زہرا نے، پہلی ولایت کا دفاع کرنے والی بی بی کا نام فاطمہ الزہرا تھا. جناب سیدہ فدق کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی بلکہ ثابت کرنے گئی تھی حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. وہ ویسے کہتے تھے کہ ہمیں حسنین کا صدقہ دے دیں، بی بی اٹھا کے دے دیتی. بی بی ثابت کرنے گئی تھی حق کہاں پہ، کون غاصب ہے، کس کا حق غصب ہوا ہے.
غاصبوں کے چہرے سے نقاب اتار رہی تھی حضرات. اب یہی جناب زینب نے کیا. کون ہے جناب سیدہ؟ ولایت کا سب سے پہلے دفاع کرنے والی بی بی جناب زہرا ہے. ولایت کا دفاع کرنے گئی تھی, امیر المومنین کی ولایت کا دفاع تھا. اور جناب ثانیہ زہرا کون؟ اسی لیے ثانیہ زہرا ہے, دوسری زہرا ہے. آپ بھی ولایت کا دفاع کر رہی ہے. یہ ولایت کا دفاع نہیں ہے تو اور کیا ہے حضرات؟ آپ نے کہا میں ولایت کا دفاع کروں گی. کہاں حضرات؟ اس مقام پہ آپ نے ولایت کا دفاع کیا جہاں پہ آپ جانتی تھی کہ یہ یزید ہے جو نام و نشان اہل بیت علیہ السلام کو مٹانا چاہتا ہے. بی بی وہاں قسم کھا کے کہہ رہی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا اہل البیت. اے یزید خدا کی قسم, ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. یزید خدا کی قسم. کون کہہ رہی ہے؟ بی بی جس کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہیں, جو اس وقت قیدی ہے, جو ایک لباس کے اندر ہے, اسی لباس کے اندر پورا سال گزارنا ہے. حضرات لوگ تصور کر رہے تھے یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے, لیکن بی بی سمجھا رہی تھی کہ دیکھو آج میرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھنے کے بعد یہ تصور نہ کرنا کہ یہ قسم کھا لے گی. شاید یہ کیا قسم ہے؟ بی بی قسم کھا کے کہہ رہی تھی خدا کی قسم واللہ لا تمحو ذکرنا اہل البیت, ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. یزید کل یہی تیری حکومت, یہی تیرا تخت, یہ تیرا تاج سب مٹی میں مل جائے گا. نام ہوگا تو زینب کبریٰ کیا ہوگا؟ جناب زینب کبریٰ اس دربار میں بتا رہی تھی کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. وہ یزید اپنے طور پہ سوچ رہا تھا, لیکن وہ یزید کیا کہا تھا اس نے جملہ جب کہا تھا نا کہ روک دو, کہا بھئی کیا یہ قیدی ہیں کیا کر لیں گے؟ کہا نہیں, ان کے خاندان سے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا خطبہ دینے کے لیے تو ہمارے خاندان کو ذلیل کر دیتا ہے. تو مان رہا تھا نا, وہ اپنا بتا رہا تھا. کہا نہیں, جب بھی ان کے خاندان سے کوئی کھڑا ہوتا ہے ایسا خطبہ دیتا ہے کہ ہمارے خاندان کی عزت ختم ہو جاتی ہے. کہا میں جانتا ہوں یہ علی کی بیٹی ہے. یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ اگر بی بی نے خطبہ دے دیا ماحول بدل جائے گا. حضرات میں ہمیشہ ایک جملہ پیش کرتا ہوں, شاید ان مجالس کے دوران یہاں پہ نہیں پیش کیا, لیکن میں نے ایک جملے کو پیش کیا, اس کو دوبارہ یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا. حضرات جناب زینب کبریٰ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی اے یزید نہ تیرا تخت ہوگا نہ تاج, کچھ بھی نہیں ہوگا. جب بھی کوئی دمشق آئے گا تو تیری اسی شہر کے اندر ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. زینب کبریٰ کے شہر میں خوش آمدید, یزید کے شہر میں نہیں. جس کا تخت و تاج تھا, حکومت تھی, دولت تھی, جس کے نام کے سکے تھے, اس کے شہر میں کسی کا نام نہیں. اس کے شہر میں اس بی بی کا نام ہے جو اس وقت قیدی تھی. اور فرمائے نا جناب زینب کیا چیلنج دے رہی تھی, اور قسم کھا کے چیلنج دے رہی تھی واللہ لا تمحو ذکرنا, ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اب وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. حضرات یہ آج بہت آسان ہے سمجھنا, سمجھانا بھی آسان ہے, کیونکہ ایسا ہو چکا ہے جو جناب زینب کہہ رہی تھی. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا. حضرات آج سمجھنا بڑا آسان ہے کیونکہ ہو چکا ہے. آج ہر جگہ جناب زینب کا نام ہے, آج ہر جگہ جناب سید الشہداء کا نام ہے, آج ہر جگہ علی مرتضیٰ کا نام ہے. اس زمانے میں سمجھنا بڑا مشکل تھا, یہ آج تو سمجھنا بڑا آسان ہے. شام چلے جائیں, پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں, آج ہر جگہ پہ عزاداری ہے. حضرت اس زمانے میں سمجھنا بڑا مشکل تھا. وہ سارے لوگ پریشان تھے کہ پتہ نہیں یہ کب ہوگا, کیا کہہ رہی ہیں یہ بی بی. جو قید میں ہو اس کا نام ہر جگہ ہوگا, جو حکومت میں ہو اس کا نام ختم ہو جائے گا, بلکہ نام گالی بن جائے گا. کوئی سوچ سکتا تھا اس زمانے میں؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. وہ لوگ سوچ رہے تھے حکومت اس کی ہے
تخت اس کا ہے، تاج اس کا، سکے اس کے، پوری دنیا میں اس کا راج ہے اس وقت. یہ کیا کہہ رہی ہیں بی بی؟ حضرات اس زمانے میں جا کے اس خطبے کو سننے کی کوشش کریں. ذرا 1400 سال 61 ہجری میں جا کے دربار یزید کے اندر ایک مرتبہ تصور کیجئے کہ ایک بی بی خطبہ دے رہی ہے جو قید کے اندر ہے، قیدی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، چادر تک چھین لی گئی ہے. وہ بی بی کہہ رہی ہے خدا کی قسم ہمارا ذکر نہیں مٹے گا، ہمارا ذکر باقی رہے گا، یہ خاک میں مل جائے گا، اس کی قبر کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور ہر جگہ پہ ہمارا نام ہوگا. اور یہ اس وقت یہ بی بی خطبہ دے رہی ہیں اور لوگ تصور کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، ایسا ہوگا. اور حضرات ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بڑی تیزی سے حالات بدلے. اور حضرات کائنات میں اٹھا کے دیکھی ہر جگہ پہ وہی بی بی، اسی بی بی کا تذکرہ ہے. تو کیوں نہ علی ابن ابی طالب کہیں ہذہ زین اب، یہ باپ کی زینت ہے. کیا مقام ہے. آئیں ذرا صرف ایک واقعے کو پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ایک تمہید باندھوں گا مصائب کے لیے کہ میں آپ کو پیش کر سکوں کہ آج کس بی بی کے مصائب ہیں. ایک جملے کو سنیے کہ صلوات پڑھیں گے بی بی کی خوشنودی کے لیے. تاریخ میں یہ جملے لکھیں گے جب امیر المومنین نے اپنا کیپٹل منتقل کیا نا مدینے سے کوفہ، تو کوفے میں جناب زینب کبریٰ درس دیا کرتی تھی، تفسیر کا بھی حدیث کا بھی، اور لوگ سننے کے لیے آیا کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ وہ مستورات بھی قابل فخر ہیں کہ جو جناب زینب سے پڑھی ہے، بی بی سے سیکھ رہی ہیں. اور رات جب بی بی سکھانے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ جو تفسیر یہ پڑھاتی ہیں یہ تو کہیں پہ سننے میں نہیں آئی ہے، جو احادیث جس طرح سے بیان فرماتی ہیں تو یہ جناب امیر کی آغوش کا اثر ہے، جناب سیدہ کی آغوش کا اثر ہے. پورے کوفے کے اندر ایک مرتبہ ہر گھر کے اندر گفتگو ہونے لگی کہ کوئی بی بی ہیں جو قرآن ایسا سمجھاتی ہیں کہ ان سے سمجھنے کے بعد پتہ چلتا ہے قرآن انہی پہ نازل ہوا ہے، حدیث پیمبر انہوں نے پیمبر سے انہوں نے ہی سیکھی ہے. لوگ بہت زیادہ تعجب کرنے لگے کہ کوئی ایسی خاتون بھی ہو سکتی ہیں جس پہ قرآن ایسے وارد ہو، قرآن کی تفسیر ایسے بیان کرتی ہیں جیسے قرآن انہی کا ہے، حدیث انہی کی ہے اور ہے انہی کی ہے. یہی تو اہل بیت ہے، یہ جناب زینب کبریٰ ہیں. حضرات جب تفسیر بیان کرتی تھی تو بہت سی مستورات نے سوال کیا، کہا کہ بی بی یہ آپ تفسیر کہاں سے بیان کرتی ہیں؟ کہا کہ ہمارا سلسلہ سند وحی سے ملتا ہے. کا سند کیا ہے؟ کہ میں جو کچھ بیان کرتی ہوں یہ اپنی ماں سے بیان کرتی ہوں یا اپنے والد سے بیان کرتی ہوں. میں اپنی یہ والدہ سے یا اپنے والد سے بیان کرتی ہوں. کہا آپ کی والدہ؟ کہا میری والدہ فاطمہ الزہرا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آپ کے والد اکرامی کا علی ابن ابی طالب ہیں. کہا ان دونوں سے بیان کرتی ہوں. اب جس بی بی کا سلسلہ سند یہ ہو کہ جو علی و فاطمہ سے بیان کرتی ہوں، وہ بی بی کے جو جناب سیدہ کے آخری لحظات کے اندر مسلسل سیکھ رہی ہوں بی بی سے وہ چیزیں کہ جو ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے حالات جناب سیدہ دو کتابوں کے اندر جفر و جامعہ کے اندر قیامت تک کے سارے حالات چھوڑ گئی ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو لکھوائی ہیں امیر نے کہا کہ سب کچھ لکھوا دیا. بی بی نے کہا جو کچھ تھا لکھوا دیا قیامت تک کے لیے. کہا یہ وہ ہے جو میرے آپ کا نام ہے محدثہ لقب میں سے ہے نا، تو کہا سب کچھ لکھوایا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. امیر المومنین کہتے تھے یہ دونوں کتابیں مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں کہ سیدہ نے کہا یہ مجھ پہ نازل ہوئی ہیں، اسی لیے محدثہ کہا جاتا ہے. زیادہ پریشان ہو کے سنیے گا حضرات. تو جناب سیدہ جن پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، محبت الوحی ان کا گھرانہ، وہاں پہ جناب سیدہ کی آغوش میں کوئی دو بیٹیاں بھی تو پل رہی ہیں نا، کہ جب وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں بی بی لکھوا رہی ہیں. کہا کہ ایک مرتبہ جناب خود لکھتی اور جناب امیر سے کہتی لکھتے چلے جائیے. کہا کہ کس کے لیے ہے؟ کہا کہ میری نسلوں کو بتا دیجیے گا کہ سیدہ چھوڑ کے گئی ہے. کہا قیامت تک، یہاں پہ جملہ کو سنیے گا بہت بڑا مرجع کا اس پہ تشریح ہے. وہ کہتے ہیں بی بی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے ابو الحسن، قیامت تک آنے والے تمام میری اولاد کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا. تو کہا کہ یہ بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ صرف سلام نہیں پہنچا رہی ہیں، بی بی ضمانت دے رہی ہیں قیامت تک میری نسل جاری رہے گی. کہ اگر یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پتہ نہیں بات، اگر یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. سلم علی ولد الی یوم القیامہ، یہ جملے بی بی کے کہ سلم علی ولد الی یوم القیامہ، میری تمام نسل پہ قیامت تک آنے والی نسل پہ میرا سلام پہنچا دیجیے گا. حضرات یہ اس بی بی کی آغوش میں چل رہی ہے، پل رہی ہیں بی بی کہ جو اپنے ماں کے گہوارے کے اندر آغوش میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے. یہ ہیں جناب زینب کبریٰ، یہ ہیں مریم عذرا. کیوں نہ ان پہ انبیاء فخر کریں.
وہ کام کر دکھایا میدان کربلا کے اندر. آئیں ذرا، میں نے کہا تھا ایک تمہیداً جملہ کہہ رہا ہوں نا. جب آغوش میں لیا نا جناب ختم، جملوں کو سنیے گا حضرات، میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہوں آپ کو، تھوڑا وقت لوں گا میں بھی، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. کون ہے جناب زینب؟ جب ولادت ہے نا، جناب ختمی مرتبت آئے ہیں اور آپ نے نام رکھا ہذہ زینب، تو جناب ختمی مرتبت نے آپ کے بازوؤں کے بوسے دیے تھے، کلائیوں کے بوسے دیے، بہت زیادہ پیار کیا، اور پھر زار و قطار گریا بھی کیا. تو حضرت امیر نے، حضرت سیدہ نے پیغمبر کے آنسوؤں کو دیکھا، دونوں سمجھ گئے کہ ان مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیوں جناب ختمی مرتبت؟ وہی جو ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں ان مصائب کو یاد کر کے تو رو رہے تھے نا پیغمبر اسلام. ایک دن جناب سیدہ نے جملہ کہا جناب ختمی مرتبت سے، کہا بابا جب بھی میری یہ بیٹی گہوارے میں ہوتی ہے، جھولے میں ہوتی ہیں، اور حسین پاس آ جائے رو رہی ہوں تو رونا بند کر دیتی ہے، اور جیسے حسین دور چلا جاتا ہے پھر رونا شروع کر دیتی ہیں. یہ جملہ کہا، پھر دونوں باپ بیٹی رونے لگے، اور رسول خدا بھی رونے لگے، جناب سیدہ بھی رونے لگی. جملے کو کہا، دونوں سمجھ رہے تھے کہ کیوں بی بی جناب زینب کیوں ایسا کرتی ہیں، اپنے بھائی سے محبت کا اظہار فرما رہی تھی نا. کہ جب بھی میرا بیٹا حسین گہوارے کے قریب آتا ہے نا تو بی بی رونا بند کر دیتی ہے. بہت روئے پیغمبر، اس حد تک بی بی کو محبت تھی بھائی سے، کہتی تھی کہ بابا میرے عقد میں صرف میری ایک شرط ہے، جس سے آپ عقد کیجئے گا مجھے قبول ہے، لیکن ایک شرط ہے، میں ہر روز بھائی کو دیکھنے ضرور آؤں گی، بھائی کو ہر روز دیکھنے ضرور آؤں گی. اور بلا ناغہ ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کی ضرور زیارت کرتی تھی، ہر روز زیارت کیا کرتی تھی. کون ہے؟ جناب زینب کو ہر روز چہرے کی زیارت کرتی ہیں. اور پھر کہا بابا میری ایک دوسری شرط ہے کہ جب میرا بھائی کربلا جائے گا نا تو میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی. یہ جو امام سجاد نے کہا عالمۃ غیر معلمۃ، کبھی آپ نے اس جملے پہ سوچا ہے؟ ایک ایسی عالمہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے، یہ عصمت کا درجہ نہیں ہے کیا؟ کہ ایک ایسی عالمہ ہو جس کو کسی نے تعلیم ہی نہیں دی ہے، یعنی علم لدنی ہی اسی وہی کا سلسلہ ہے. عالمۃ غیر معلمۃ، جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے. کون ہوتا ہے جسے کوئی تعلیم نہ دے لیکن پھر بھی علم رکھتا ہو؟ ایک عام عالم کا جملہ ہوتا تو ہم سوچتے بھی، پتہ نہیں شاید انہوں نے مبالغتاً معاذ اللہ استغفر اللہ کہا ہوگا، یا اپنی عقیدت میں کہہ دیا ہوگا. نہیں، یہ عصمت کبریٰ کا پیکر ہے، سید سجاد ہیں جو جملہ ادا کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں انچی بحمد اللہ ہے عالمۃ غیر. کب؟ جب جناب زینب نے خود سوال کیا تھا، بیٹا سجاد بتائیے. کہ پھوپھی اماں آپ کو تو کسی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں پوچھ رہی تھی؟ بتا رہی تھی امام وقت کی اطاعت سب پہ لازم ہے. امام وقت ہیں یہ سید سجاد، ان سے سوال کر رہی ہوں میں. جانتی ہوں، اور گواہی دے رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، آپ جانتی ہیں، لیکن کہا نہیں میں سوال کر کے بتا رہی ہوں، امام وقت کی اطاعت مجھ پہ بھی واجب ہے. اللہ اکبر. بی بی آپ کی عظمتوں پہ ہماری لاکھوں روح قربان. بی بی اتنی مظلومیت کے باوجود پھر بھی سوال کر رہی ہیں. حضرات میں ایک سوال کروں آپ سے، توجہ کیجیے گا اس جملے پہ، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. جناب زینب کبریٰ، حضرات آپ نے دیکھا ہے اگر خدا نہ خواستہ کبھی بری خبر آ جاتی ہے نا کسی گھر کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہے خواتین کا کیا حال ہو جاتا ہے. اگر خبر آ جائے کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، عقل کام نہیں کرتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا. اور اگر ایک گھر کے اندر 2 انتقال ہو جائیں تو کبھی دماغ کام نہیں کرتا. اور اگر کسی گھرانے میں 18 لاشیں رکھے ہوئے ہوں، جو قریبی ترین افراد ہوں بی بی سے، بھائیوں کے لاشیں رکھے ہوں، بھتیجوں کے لاشیں رکھے ہوں، بیٹوں کے لاشیں رکھے ہوں، لیکن بی بی پھر بھی کوئی شکوہ نہ کر رہی ہوں، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں کوئی گلہ نہ کرتی ہوں کہ پروردگارہ یہ تو نے کیا کیا. نہیں، کوئی خدا سے شکوہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں جب عبید اللہ ابن زیاد لعین کہتا ہے کہ خدا نے آپ کے بھائی کو مار دیا، بی بی نے فوراً جو جواب دیا، کہا خدا میرے بھائی کے قاتل پہ لعنت کرے. اب وہ خود پریشان ہوا، کہا کہ کیوں لعنت کر رہی ہیں آپ؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں تو بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے آپ کے بھائی کو مار دیا؟ کہا وما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے خدا سے سوائے خوبصورتی کے کچھ بھی نہیں دیکھا. میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. مجھے اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. گلہ شکوہ ہے تو تم جیسوں سے گلہ شکوہ. عبید اللہ ابن زیاد تجھ سے گلہ شکوہ ہے، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، تو قاتل ہے. یزید پہ لعنت ہو، میرے ساتھ پہ لعنت ہو، تم قاتل ہو. پروردگارہ کتنی عظمت ہے اس بی بی کی
کہ کسی بھی مقام پہ بی بی کے جذبات وہیں پہ ہیں کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن کتنا عقل و شعور بلند ہے کہ انبیاء کیوں نہ سلام کریں اس بی بی کو، کیوں نہ رسول خدا کہیں آفرین ہو زینب، آپ نے مجھ محمد کی لاج رکھی ہے کہ اس افتخار کے ساتھ کہ بھائی کے قاتلوں کے سامنے بھی جاتی ہیں تو خدا کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی شکوہ نہیں کرتی۔ بس میں نے تمام کیا، آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ آئیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں چند جملوں کو مصائب کے۔ حضرات، جب جناب زہرا بھی دربار سے ہو کے آئی تھی نا تو بہت زیادہ بی بی نے صدمہ محسوس کیا تھا۔ سب مورخین نے لکھا بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، یہ لکھا ہے مورخین نے۔ ایک دربار سے ہو کے آئیں، کوئی حیا کا پیکر ہو نا بی بی، اور اسے کسی ایسے کے دربار میں جانا پڑ جائے جسے قدر معلوم نہ ہو، جو قدر نہ کرے، جو ظلم کرے، تو کیا ہوگا؟ حضرات، آج میں آپ سب سے درخواست کروں گا تھوڑے سے مصائب کو غور سے سنیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے۔ آج ام المصائب کے مصائب کا دن ہے، ام المصائب، یہ بھی معصوم نے فرمایا ہے کہ یہ ام المصائب ہے۔ جہاں جناب زہرا کے اتنے مصائب ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لا انہا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب آئے ہیں کہ اگر دن پہ آتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے، اتنے مصائب آئے بی بی پہ، لیکن جناب سیدہ کو بھی ام المصائب نہیں کہا گیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ ام المصائب ہے، مصائب کی ماں ہے، یعنی مصائب چھوٹے ہیں، بی بی کے صبر زیادہ ہے۔ اب میں پیش کروں آپ کے سامنے۔ حضرات، جب جناب سیدہ آئی تھی نا دربار سے واپس تو سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، ہاتھ میں ایسا کا کمر ٹوٹ گئی تھی، جناب محسن کی شہادت ہو چکی تھی، ویسے بی بی کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، چلا نہیں جا رہا تھا، قدم نہیں اٹھ رہے تھے بی بی کے۔ یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب بیبیوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے نا تو زمین پہ بی بی کے پاؤں چل نہیں رہے تھے، خط کھینچ رہے تھے، پاؤں خط کھینچ رہے تھے بی بی کے۔ یہ جناب زہرا پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں، بی بی کو بہت دکھ تھا۔ وہ بی بی جب آئی نا گھر واپس آئیں تو آنے کے بعد جب جناب زینب کبریٰ کو دیکھا تو جناب سیدہ نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور بہت گریہ کیا، کہا بی بی میں جس دربار میں گئی تھی وہاں کسی نے شراب نہیں پی ہوئی تھی، وہ بھی سب لانتی تھے، لیکن جناب زینب کبریٰ، اے میری بیٹی آپ اس دربار میں جائیں گی، جملے نہیں میں پیش کرتا۔ تو بی بی نے بہت پیار کیا، بہت روئیں، کہا بیٹی کیا کیجئے گا جب آپ اس دربار میں جائیں گی؟ تو جناب زینب نے کہا اماں میں صبر کروں گی۔ بی بی نے بہت پیار کیا، اب بار بار یاد کرتی تھی جناب سیدہ کہ میری بیٹی دربار میں جائے گی، کہا بیٹی درباروں کا ماحول اچھا نہیں ہے، میں جس دربار سے ہو کے آئی ہوں نا مجھے کھڑا رکھا، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اے کاش جناب زینب کبریٰ کو کوئی بٹھا دیتا، لیکن روایت کے الفاظ ہے جناب زینب بھی کھڑی رہی۔ وہ بی بی جو اتنی دور سے چل کے آئی ہو، اسے کچھ دیر کے لیے کوئی کہہ دیتا کہ بیٹھ جائیے۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں جب میری پھوپھی اماں کھڑی تھی نا، خطبہ دیا ایک مرتبہ، اس کے بعد کہا کہ بیٹھ جائیے۔ حضرات، یہ دربار کا کیسا ماحول ہے، جناب زینب کبریٰ حضرات اس انداز سے خطبہ دے کے بیٹھی ہیں، اور خطبہ دینے کے باوجود بھی بار بار نگاہیں امام سجاد کی طرف ہیں۔ کہا کیا بات ہے، امام سجاد کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہ اس کی جان خطرے میں ہے، کہ میں نے اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا میں اس کی جان کی حفاظت کروں گی۔ جب ایک مرتبہ یزید ملعون نے کہا نا کیا کہ قتل کر دو سید سجاد کو، جناب زینب فوراً آگے بڑھی، اپنے گلے کو امام سجاد کی گردن پہ رکھ دیا کہ یزید خبردار، جب تک زینب زندہ سجاد کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اجرکم اللہ۔ پورا مصائب یہاں پہ نہیں پیش کر رہا ہوں حضرات، جان امامت کو بچانے والی جناب زینب ہے۔ شام غریبہ میں بھی تو حمید بن مسلم جو اہل سنت کا راوی ہے، اس نے یہی لکھا ہے نا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی کے سر کے بال سفید ہیں، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے ہیں، بار بار کمر سیدھی کرتی ہیں اور چلتے ہوئے خیمے میں جانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آگ اتنی بھڑک رہی ہے کہ بی بی روکتی ہیں پھر جاتی ہیں، رکتی ہیں پھر۔ کہا میں نے دیکھا کہ واقعاً اس بی بی کی کوئی نہ کوئی قیمتی، بہت ہی قیمتی شے رہ گئی ہے۔ اب میں نے دیکھا یہ بی بی خیمے کے اندر گئی، ایک مرتبہ کسی جوان کا بازو تھاما، میں سمجھ گیا یہ امامت کو بچانے جا رہی ہے۔ امامت کی محافظ کا نام زینب ہے۔ میں آرام سے چل رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا تفصیل سے مصائب کو۔ حضرات ایک جملے کو پیش کروں، جب شب عاشور تھی نا
سید الشہداء مختلف خیموں کے سامنے سے گزر رہے تھے تو ہر بیوی کے جملوں کو سننے کی کوشش کر رہے تھے سید الشہداء. امامت کو ضرورت نہیں ہے. آج یہاں سے آپ آواز دیں نا تو کربلا میں جو سنتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے, اسے امام حسین کہتے ہیں. جو نجف میں آواز سنے اسے علی کہتے ہیں. امام محتاج نہیں ہے, محدود نہیں ہے. میں جملوں کو کیسے پیش کروں گا؟ تو امام صرف وہ سننا چاہتے تھے جو ان سے متعلق تھا. ایک مرتبہ آواز سنی کو ایک بیوی ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے, رو رو کے اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے, بیٹا میں زہرا کی نسل سے نہیں ہوں, میں بیاہ کے آئی ہوں, میری لاج رکھ لینا علی اصغر. اس کے بعد ایک ماں تھی, وہ 2 بیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, کہہ رہی تھی اونو محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, تمہارے خون کے اندر شجاعت ہے. اے میرے شیرو, مجھے پتا ہے تم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچو گے, لیکن ماں کی وصیت یاد رکھنا. اے میرے شیرو, جب تم فرات پہ پہنچنا نا پانی مت پینا. کہا ماں آپ کی وصیت یاد رہے گی, ہم پانی نہیں پیئیں گے. کہا میرے شیرو, ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں, تم پانی مت پینا. حضرت جب جناب اونو محمد کے لاشوں پہ پہنچے نا امام حسین علیہ السلام, تو ایک بچے میں بھی رمق باقی تھی. کہا ماموں ہماری ماں کو ہمارا سلام پہنچا دیجئے گا, اماں سے کہیے گا کہ اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی, ہم فرات تک آئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا. اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا, آپ کی وصیت یاد تھی. اجرکم اللہ. بس بھئی جب ایک مرتبہ جناب زینب کے سامنے امام حسین لاشیں لے کے آئے نا دونوں بیٹوں کے, تو جناب زینب نہیں پہنچی, ساری بیویاں پہنچ گئی, رو رہی ہیں. کہا کہ فضا ذرا آواز دو میری بہن زینب کو. آخری جملے پیش کر رہا ہوں حضرات, میں اس کے بعد جناب زینب کے چند جملے مصاحب کے پیش کروں گا. کہا فضا ذرا میری بہن زینب کو آواز دو, کیا بات ہے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں آئی ہیں؟ کہا کہ بی بی آپ کو آپ کے بھائی امام حسین بلا رہے ہیں, آپ کے بیٹوں کے لاشیں آئے ہیں, بیٹوں سے ودا کر لیجئے. آئیں جناب زینب, دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی ہیں, بڑے صبر و اطمینان کے ساتھ دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی ہیں, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے. پھر کہا میرے شیروں اٹھو, مجھے بتاؤ میں کس کو قربان کروں حسین پہ, میں کسے قربان کروں اپنے بھائی حسین پہ؟ بی بی آپ کے صبر کو سلام, اے زینب کبریٰ آپ کی عظمتوں کو سلام. اجرکم اللہ. بس بھئی ایک ماں کا دل تھا. پیش کروں, 11 محرم کا دن نکلا, جناب زینب کبریٰ آئیں, بھائی کے لاشے پہ آئیں, لیکن بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئے. جانتی تھی اگر میں نے یہاں پہ اپنا دل چھوٹا کیا تو یہ باقی بیویوں کو کیا ہوگا, لیلا کیا سوچے گی, علی اکبر کا کیسے صبر کرے گی, برداشت کرے گی, جناب فروہ کا کیا ہوگا, وہ جناب قاسم پہ کیسے صبر کریں گی, جناب رباب کیسے صبر کریں گی. کہا اگر میں بھی رونے لگی تو ان دوسری بیویوں کو کیا ہوگا. جناب زینب نے اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا, بیٹوں کی لاشوں پہ نہیں آئے, چلی گئیں. حضرات ایک مرتبہ بیوی اپنے بیٹوں کے لاشوں کے پاس سے گزر رہی تھی نا, تو آنکھیں بند کر لیں. ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں آواز دی ہوگی, کہا اونو محمد الوداع, بیٹا ماں شام جا رہی ہے, بیٹو خدا حافظ الوداع. بی بی چلی گئیں, آنکھیں بند ہیں, لیکن آخر ماں کا دل تھا, کیا دل میں بیٹے نہیں بس رہے تھے؟ آنکھیں بند کر کے کہا بیٹا الوداع, نہیں آواز, میں تمہارے لاشوں پہ نہیں آؤں گی. چلی بی بی شام چلے گئے. جملہ کو سنیے گا حضرات, شام میں ایک مرتبہ رہائی ملی, میں ام المصاحب کے مصاحب پیش کر رہا ہوں. شام میں رہائی مل گئی. حضرات ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا کہ ذرا 3 دن ہمیں یہاں رونے دو تاکہ بیویوں کی جو بھڑاسے نکل جائے. کہا رونے کی بھی کبھی کوئی اجازت مانگتا ہے؟ کہا ہاں, جب میری پھپھیاں روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے. اب سب بیویاں بیٹھی رو رہی ہیں, مصائب کی ضرورت نہیں تھی بیویوں کو, بتانے کی ضرورت نہیں تھی کیسے شہادتیں ہوئیں. بس بھئی کوئی بیوی کہتی تھی واہ علی اصغرا, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کوئی کہتی تھی واہ علی اکبرہ, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کوئی کہتی تھی واہ عباسہ, واہ قاسمہ, واہ حسینہ. سب بیویاں رو رہی ہیں. جناب زینب بھی امام حسین کو صرف یاد کر رہی ہیں, کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. بھئی کیسے میں آپ کے سامنے پیش کروں, جملوں کو سنیے گا حضرات. روایت کے الفاظ ہیں, امام سجاد نے کہا سارے کے سارے سر واپس کر دو, سرانے شہداء آنے لگے. روایت کے الفاظ 40 پہ آپ نے سنے ہیں یہ مسائل, تھوڑے سے جملے پیش کروں گا. امام سجاد کہتے ہیں پہلا جو سر آیا نا وہ بڑا ننھا سا سر تھا, بڑا ننھا سا سر تھا. جیسی جناب رباب نے دیکھا فوراً آگے بڑھیں, کہا یہ سر مجھے دے دو. بس بھئی سر آتے رہے. دوسرا جو سر آیا بڑا خوبصورت سر تھا, جناب لیلا نے کہا یہ سر مجھے دے دو. جناب کا سارے سر آئے, اتنے میں 2 ننھے سر اور آئے.
ساری بیبیوں نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے نگاہوں کو جھکا دیا، نہیں دیکھتی اپنے بیٹوں کی طرف۔ جناب فضہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بیوی کہ نہیں، وہ جو سروں کو لے کے آیا تھا نا، اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا مجھے اتنا بتا دو، کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے یہ زندہ ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ دونوں سروں کو لیا کہ بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لو۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی بی بی نے کربلا کے میدان میں بیٹوں سے ودا نہیں کیا، شام میں بیٹوں کے سر آئے، بیٹوں سے ودا نہیں کیا، بس بھئی کہو محمد الوداع۔ بس بھئی دوبارہ بی بی 40 پہ پہنچی۔ کہاں پہنچی بی بی؟ دوبارہ 40 پہ، چہلوں پہ پہنچ گئیں کربلا۔ ہر قبر پہ گئی ہیں لیکن اپنے بیٹوں کی قبر پہ نہیں گئیں۔ جناب عباس کی قبر پہ گئیں، جناب علی اکبر کی قبر پہ گئیں، جناب قاسم، ہر قبر پہ گئیں لیکن بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں۔ کہا جانتی تھی نا کہ ماں ہوں آخر، اگر قبروں پہ جاؤں گی کس حد تک برداشت کر پاؤں گی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جیسے اگر جناب زینب جاتی بیٹوں کی قبروں پہ تو کیا کرتی؟ آیا گر نہ جاتی قبروں کے اوپر؟ قبروں سے نہ لپٹ کے روتی؟ بی بی نے کہا نہیں میں قبروں پہ جاؤں گی نہیں۔ بس بھئی حضرات میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، وہاں بی بی میں کچھ دیر کے اندر تابوت برآمد ہوگا۔ میں آج بیویوں سے ایک مرتبہ کہوں گا، آج کوئی ہو نہ ہو، بیویوں کے پاس جناب سکینہ ضرور ہوں گی، کوئی ایک بچی ضرور آئے گی جسے بار بار تماچے سے بچایا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی سنیں گے جملے، آخری جملے سن لیجئے گا، آخری جملے سن لیں۔ بس بھئی جناب زینب کبریٰ ہیں، بی بی زینب بیٹوں کی قبروں سے گزر گئیں۔ جانتی ہیں بی بی کہ اگر میں یہاں پہ گئی تو آخر ماں کا دل ہے، کہاں تک صبر کروں، کہاں تک برداشت کروں گی؟ بی بی چلیں، چہلم کو بی بی نے ودا کیا، اپنے بیٹوں کی قبروں سے بھی ودا کر کے چلی گئیں۔ بیٹوں کی قبر پہ نہیں گئیں۔ حضرات میں نے خود تلاش کیا، بہت بڑے عالم ہیں، ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا بی بی کا مرثیہ امام حسین سے متعلق مرثیہ موجود ہے، جناب عباس کے متعلق مرثیہ موجود ہے، جناب علی اکبر کا بھی مرثیہ ہے، سب کے متعلق مرثیے ہیں۔ نہیں ہے جناب زینب کا تو اپنے بیٹوں سے متعلق مرثیہ نہیں ہے، کوئی مرثیہ نہیں کہا، بی بی نے کوئی بیان نہیں کیا۔ حضرات اب آئیں، وہ بی بی جو ہر جگہ صبر کرتی رہی، روایت کے الفاظ ہیں بی بی آ گئیں، مدینے پہنچ گئیں۔ کہاں گئیں؟ سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئیں، دونوں ہاتھ دروازوں پہ رکھے، بلند آواز سے رونے لگیں، ایک رو کے جملہ کہا، یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، نانا شمر نے سر سے امامہ اتارا تھا، نانا جب خنجر چلانا میں نے اپنے برقعے کا دامن پھیلا کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ لیکن نانا کسی نے حسین کو ذبح ہوتے نہیں روکا۔ بی بی بہت روئی، جس طرح سے آپ لوگ رو رہے ہیں نا، یہاں پہ میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب جناب زینب نے مصائب پڑھے نا امام حسین کے، تو مدینے والے اس بلند آواز سے رو رہے تھے، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی خاموش ہو گئیں۔ جب سب رک گئے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں پھر اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں آپ کو دکھاتی میرے کتنے نیل ہے بازوؤں پہ، میں بتاتی مجھے کتنے تازی آنے لگے۔ بس اجرکم اللہ۔ چند جملوں کی زحمت دوں گا، میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ کے آنسو خشک ہو رہے ہوں گے، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات میں نے کہا تھا نا ام المصائب کے مصائب ہیں آج۔ یہ پہلے مدینے میں آئیں، سب سے پہلے کہاں گئیں؟ نانا کے روضے پہ، اس کے بعد کہاں گئیں؟ ماں کی قبر پہ گئیں۔ علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے مصائب اپنے باپ سے چھپا لیتی ہے، اپنے شوہر سے چھپا لیتی ہے، اپنے بھائیوں سے مصائب چھپا لیتی ہے، بیٹوں سے مصائب چھپا لیتی ہے، لیکن نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں جب ایک عورت اپنی ماں سے ملتی ہے نا تو پھر اپنے مصائب نہیں چھپا پاتی۔ اگر میری طرف دیکھ کے 2 جملوں کی زحمت دوں گا، جناب زینب اپنی ماں کی قبر پہ پہنچی،
اب جناب زینب سے رہا نہیں جا رہا، چھپ کے آئی تھی نا امام سجاد کے سامنے، تو دیکھیے گا جناب زینب نے اپنے سامان میں کچھ تلاش کرنا شروع کیا، ایک کرتا نکالا، ماں کی قبر پہ بچھایا، کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے، کہا اماں اس کرتے میں حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ بس میں برداشت نہیں کر پا رہے لوگ، آخری جملے بس میں تھوڑا سا صبر کریں گے۔ آخری جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، اب برداشت نہیں کر پا، اگر میری طرف دیکھیں میں آخری تمام کر دیا، اب برداشت نہیں کر پا رہے لوگ، یہاں کو بھی ہوش ہو جائے گا، آخری جملہ سن لیجئے۔ بس میں ماں کی قبر پہ جناب زینب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، امام سجاد نے اٹھایا کہ پھوپھی اماں گھر چلیں، کہاں لے کے گئے امام سجاد؟ امام حسین کے گھر لے گئے، پھوپھی کو اٹھایا، نانا کے روضے پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا، ماں کے گھر، ماں کی قبر پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا، بھائی کے گھر گئی، کسی بچی کو پرسہ دیا، جناب ام البنین کو پرسہ دیا، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سجاد اپنی پھوپھی سے کہو گھر واپس آ جائے۔ میں آخری جملے پیش کروں اگر دیکھ سکے، اب جناب زینب گھر چلی، وہ بی بی جس نے قبروں پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا، نانا کے روضے پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا، ماں کی قبر پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا، اب گھر چلی، جیسے ہی گھر چلی آخر ماں کا دل تھا کب تک برداشت کرتی، دو جانمازیں بچھی دیکھی، اٹھا کے سینے سے لگائی، کہا اونو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، او میرے شیروں مجھے کوئی لے جاؤ، میرا جینے کا دل نہیں کرتا۔ بی بی برداشت نہیں کر پا رہے، ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پیش کرتا ہوں کہ میری طرف دیکھ سکیں، آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں، بس میں لوگ برداشت نہیں کر، آخری جملہ سن لیجئے۔ جناب زینب کبریٰ، ایسا وقت آیا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں وارد ہوئے، جیسے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آئے نا، جناب زینب کو دیکھ کے کہا بی بی کیوں آئی ہیں میرے گھر میں؟ میری زوجہ موجود نہیں ہے۔ بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، عبداللہ اونو محمد مارے گئے۔ نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر گرے، جب دوسری مرتبہ گرے جناب زینب نے سوال کیا، کہا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب میرے سوال کا جواب دو۔ کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا زینب مجھے یہ بتاؤ یہ کلائیوں میں نشان کیسے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، بے مکنا و بے چادر، کوفے کا بازار۔ ماتم حسین
جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے اچھا میں چلی جانب زندہ میرے بھیا، کرتی ہوئی ماتم تیرا پڑھتی ہوئی نوحہ، سینے پہ لیے زخم جگر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے تم قتل ہوئے اور اجل مجھ کو نہ آئی، کس طرح سے زندہ ہوں نہ پوچھو میرے بھائی، ڈھونڈے گی تمہیں اب تو جدھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، ڈھونڈے گی تمہیں اب تو، ڈھونڈے گی تمہیں اب تو جدھر جائے گی زینب، جب ہو کے قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جی کھول کے بھائی میں تجھے رو نہیں پائی، افسوس تیری لاش پہ میں ننگے سر آئی، معلوم نہیں یہاں سے کدھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جی کھول کے بھائی میں تجھے رو نہیں پائی، افسوس تیری لاش پہ میں ننگے سر آئی، معلوم نہیں یہاں سے کدھر جائے گی زینب، جب ہو کے قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر
گر تم نہ ہوئے ساتھ تو، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب جب ہو کے قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے قید سے گھر جائے گی زینب. سوغات میں یہ خون بھرا کرتا تیرا بھائی، کہہ دوں گی یہ سامان بچا کر ہوں میں لائی، روزے پہ محمد کے اگر جائے گی زینب جب ہو کے جب ہو کے سوغات میں یہ خون بھرا کرتا تیرا بھائی، کہہ دوں گی یہ سامان بچا کر ہوں میں لائی، روزے پہ محمد کے اگر جائے گی زینب جب ہو کے گھر جائے گی زینب جب ہو کے شرمندہ ہوں میں تم کو کفن دیتی تو کیسے، آدھا نے ردا چھین لی بھیا میرے سر سے، اس رنج میں دنیا سے گزر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب. حسین یا 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 حسین. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. بے وارثی ہو یا بیداری، بے وارثی ہو یا بیداری، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. پرچم اٹھا کر غازی کا اپنے پورے کروں گی میں تیرے وعدے، پرچم اٹھا کر غازی کا اپنے پورے کروں گی میں تیرے وعدے، پورے کروں گی میں تیرے وعدے. بابا کریں گے مشکل کشائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. بیٹوں کا ماتم اس دن کروں گی، جہلم تمہارا جب کر چکوں گی. بیٹوں کا ماتم اس دن کروں گی، جہلم تمہارا جب کر چکوں گی، جہلم تمہارا جب کر چکوں گی. میں نے یہی ہے منت اٹھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گر لوں گی اس کا. چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گر
کر لوں گی اس کا نسل یزیدی دے گی دعائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم ہر روز ہوگا مثل محرم ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم ہر روز ہوگا مثل محرم ہر روز ہوگا مثل محرم دیکھے گی اب تو ساری خدائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا تابوت تیرا غازی کا پرچم اٹھتے رہیں گے دنیا میں ہر دم تابوت تیرا غازی کا پرچم اٹھتے رہیں گے دنیا میں ہر دم اٹھتے رہیں گے دنیا میں ہر دم میں نے قسم ہے زہرا کی کھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا رب کی رضا ہے حال نوحہ نہ قید موسم نہ خوف دنیا رب کی رضا ہے حال نوحہ نہ قید موسم نہ خوف دنیا نہ قید موسم نہ خوف دنیا یہ نوکری ہے قسمت سے پائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا حسین 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 ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع جب قید سے ہو کر رہا جب قید سے ہو کر رہا بنت جناب فاطمہ بنت جناب فاطمہ پہنچی سرے کرب و بلا پہنچی سرے کرب و بلا ناقے سے گر کر یہ کہا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع بھیا امانت میں تیری بھیا امانت میں تیری ہمراہ نہ اپنے لا سکی ہمراہ نہ اپنے لا سکی تیری سکینہ جان کو سکینہ جان کو زندہ میں نے کھو دیا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع 18 سالوں کی میری 18 سالوں کی میری نانا کمائی لوٹ گئی نانا کمائی لوٹ گئی میں ہاتھ مل کر رہ گئی میں ہاتھ مل کر رہ گئی اکبر کے جب نیزہ لگا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن وطن بر الوداع زہرا کے دل بر الوداع
قبر رسول پاک پر، قبر رسول پاک پر پیٹوں گی جا کے اپنا سر، پیٹوں گی جا کے اپنا سر، بھیا دکھاؤں گی انہیں، بھیا دکھاؤں گی انہیں میں خون بھرا کرتا تیرا ابن پیغمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، ابن پیغمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، بھیا وطن میں جاؤں گی، بھیا